ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے دیر کی ہو۔ وہ کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دم تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری آنکھ میں آنے والی ایک ننھی سی بوند سے بھی واقف ہے۔ تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ اللہ واقف ہے تمہارے دلوں میں پنپتے ہوئے خیالات سے، وسوسوں سے، تمہارے خوف سے۔ اللہ کچھ بھی بھولا نہیں ہے۔ تم اس کی نظر میں ہو۔ اس نے تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ ضرور تمہیں اس تکلیف سے نکال دے گا۔ بھروسہ رکھو اپنے اللہ پر۔ وہ مشکلات میں ڈالتا ہے تو اپنے بندے کو آزماتا بھی ہے۔ پھر جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، ہر بات، ہر کہانی، ہر دکھ، ہر تکلیف۔ وہ ہر طرح کی تڑپ سے واقف ہے۔ وہ ان کی بھی بولیاں جانتا ہے جو بول نہیں سکتے۔ وہ تو سمندر میں چھپی ہوئی مخلوق کو بھی سنتا ہے، وہ جنہیں تم سن نہیں سکتے۔ تمہارا رب تو ان کو بھی سنتا ہے نا۔ اگر تم اپنے رب سے شکایت پر اتر آئے ہو اور تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فایا کن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو۔ وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فایا کن کی تشریح بن جاتا ہے۔ کیا وہ رب قادر نہیں کہ جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں نظر آنے والے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم کہ سیاہی کیسے مٹائی جاتی ہے؟ کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ تمہاری یہ خواہشیں اس کے بس ایک کن کی مار ہیں، لیکن اس نے کن نہیں کہا، تو تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سوچو اگر وہ تمہاری دعاؤں کی آمین کو قبول کر کے تمہیں وہ عطا کر دے جو تم مانگ رہے ہو، اور پھر تمہاری دعا کو تمہارے لیے بد دعا بنا دے، تو پھر کیا تم کرو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ اس آسمان اور زمین میں کون ہے جو تمہاری قبول ہوئی دعا سے بچائے گا؟ کیا وہ اللہ بہتر نہیں جانتا؟ کیا اس نے تم سے تمہاری خواہش لے کر تمہارے لیے بہترین نہیں سوچ رکھا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں میں سے اللہ نے نکالا۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی نائی چلی گئی، لیکن اللہ نے صبر کروایا، اور پھر صبر کا پھل کیسے دیا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو شاہ مصر تھے، تو کیا اللہ کی مصلحتوں کو تم جان سکتے ہو کہ اس نے یونس علیہ السلام کو کیسے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا؟ ہم انسان ہیں، اس لیے یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پر پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی گئی۔ سو اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پر ہر دعا میں رواں رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ اللہ پاک سنتا نہیں۔ تو اگر تم اس کے کن کے انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سسکتے ہوئے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ سو بس انتظار کرو، صبر کرو، وہ صبر کرنے والوں کے لیے معجزے کرتا ہے۔ یہ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا کہ جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا۔
تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے۔ تمہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اس نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ سب کی سنتا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں جسے ہم حاصل نہ کر سکیں، پھر وہ چاہے انسان ہی کیوں نہ ہو۔ جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ بدل بھی سکتا ہے۔ اللہ نے دعا کا سلسلہ اسی لیے بنایا، نصیب دعا سے بدل سکتا ہے، بس اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو آتی جاتی سانسوں میں اپنے ہونے کا احساس دیتا ہے۔ وہ رب کریم جو دل میں مچلتی خاموشی، آنکھ کے بلکتے ہوئے آنسوؤں کو دعا کے روپ میں ڈال دیتا ہے۔ وہ مہربان علیم و خبیر جو دل کی انکہی مناجات سے خوب واقف ہے۔ وہ جو تمہیں تکلیف سے لے کر خوشی کے لمحوں تک ایک منٹ کے لیے تنہا نہیں چھوڑتا۔ کیا وہ تمہارے درد میں کیے گئے سجدے کی لاج نہیں رکھے گا؟ وہ تمہیں تکلیف میں رہنے نہیں دیتا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں ہے۔ تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو، تم بھول بھی جاتے ہوگے، لیکن وہ تمہارا رب ہے نا جس نے تمہیں بنایا ہے کہ تم کچھ کرتے ہو۔ وہ اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لائے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اور پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو بس تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ اس نے تمہیں پریشان دیکھا، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے۔ وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے دیکھتا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھا ہے۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس صبر کرو۔ وہ نوازے گا تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ وہ دنیا کی ہر حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تمہیں دکھ تو ہو رہا ہے، مگر وہ تمہیں اس دکھ سے اپنے قریب کر رہا ہے، بہت سے دکھوں سے دور کر رہا ہے۔ دکھوں کا غم نہ کرو۔ تم نے قصہ یوسف نہیں سنا؟ اپنے دل کو رب سے جوڑو، بے شک وہ تمہاری ہر منزل ہنسی بنا دے گا انشاءاللہ۔